وعلى من خالهم ذريا وآتم بين الدين والمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پاکہ انسان دعا والسلام والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رب العالمين. بے حد حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے، مالک اشتہاد کے لیے، دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل تاجدار مدینہ سبل قلب سینہ صاحب معطر و معمر و منصور منفور مزید مسیح شفیع امم تاجدار ارب و عجم فخر اعظم بنی آدم شاہ حمد و سرا محبوب کبریا شاہ روز جزا. جلوہ انوار ہدایت جب جنازت ماہر منشاء اسلام ظواہر ابدائے دائرہ تنویر مشرق آفتاب منیر سلطائے عبد تطہیر ملجائے صغیر و کبیر کاشف سب مخموم خازن علم منظوم سرور قلب معظوم نور عقیدہ و روح عالم ماکانہ و میم دربار غفران حقتم عقیدتم اولاد اللہ. اللہ رب العزت جمعہ شریف کی اس بابرکت حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. آج کا موضوع سخن بتملیک الہیہ اختیارات مصطفیٰ. اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا اختیار کیا، کیونکہ حضور کی عظمتوں کے منکرین نے باقاعدہ کتابیں چھاپ دی اور انہیں لکھ دیا کہ اس کا نام محمد یا علی ہے، اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یا لکھ دیا وہ کسی شہر کے مالک کو مختار نہیں. بس آج یہ بھی عرض کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے اور کہاں تک رہا. سورہ حشر کی 28واں پارہ ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے. اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے. اللہ فرماتا
آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو تمہیں اللہ کا رسول عطا کرے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے اللہ کا رسول منع کرے اس سے روک لو۔ پچھلے جمعہ میں وسیلہ کے ضمن میں چند باتیں سمجھی، بس آج یہ بتانا ہے کہ وہ جنہیں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے وہ کچھ ملکیت و اختیار بھی رکھتے ہیں یا وہ سیدھے خود بے اختیار ہیں، اور ان کا جو بطور وسیلہ اختیار کرنا یہ کیسا ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھی، یہاں اللہ نے فرمایا جو اللہ کا رسول دے اسے پکڑ۔ یہاں الرسول پہ الف لام معرفہ کا ہے، اس سے مراد ہر رسول نہیں بلکہ آمنہ کا دار رسولوں کا تاجدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ان مکاتب فکر کے نزدیک یہی قاعدہ ہے، یہی قاعدہ ہے کہ جہاں لفظ نبی پہ الف لام آ جائے یا لفظ رسول پہ الف لام آ جائے تو اس سے مراد اللہ کی آخری رسول اور آخری نبی۔ تو یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، وما آتاکم الرسول، وہ آخری رسول تمہیں جو عطا کرے فخذوہ، اسے پکڑو۔ پہلے انبیاء کے لیے کیا حکم تھا وہ بھی سن لیں۔ سورہ بقرہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جناب آدم علیہ السلام کو فرماتا ہے، یا پہلے یہ تھا، میں اترینا یہ تھا کہ اللہ اپنے نبیوں سے فرماتا تھا کہ جو میں دوں اسے مضبوطی سے پکڑ۔ پہلے یہ تھا، یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، سورہ بقرہ شریف ہے، پارہ نمبر 1 ہے، آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوۃ۔ پہلے لوگوں کو کیا حکم تھا کہ جو میں تمہیں دوں، اللہ فرماتا ہے جو ہم تمہیں دیں اسے دو۔ سبحان اللہ۔ سورہ مریم میں چلیں، 16واں پارہ ہے، 12 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ کو کیا فرما رہا ہے، یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ مضبوطی سے پکڑ کس چیز کو جو ہم نے عطا کیا اسے مضبوطی سے تھام۔ یہ میرے سامنے سورہ مریم آ گئی، اس میں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ جو ہم نے کتاب دی اسے مضبوطی سے پکڑ۔ اور سورہ اعراف میں چلے، 9واں پارہ ہے اور 144 نمبر آیت ہے، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ ہم نے تمہیں رسالت اور اپنے ساتھ کلامی کے شرف سے چنا ہے، فخذ ما آتیتک، جو ہم تمہیں عطا کریں اسے پکڑ لو، اسے۔ پچھلے لوگوں کو یہ حکم کہ جو ہم دیں اسے پکڑ، نبیوں کو یہ حکم کہ جو ہم دیں اسے پکڑو، جناب یحییٰ کو بھی یہی حکم جو ہم دیں اسے پکڑو، جناب موسیٰ کے لیے بھی امر یہی ہے جو ہم دیں اسے پکڑو۔ مگر جب باری بدوحا کے چہرے والے کی اللہ نے قانون ہی قوم کے لیے، امت کے لیے، لوگوں کے لیے بدل دیا۔ پہلے یہ تھا جو ہم عطا کرے اسے پکڑو، سورہ حشر میں اپنے مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا جو میرا رسول نبی آخری تمہیں عطا کرے اسے پکڑو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی بات بھی اللہ نے نکالی،
پہلے یہی تھا کہ میرا دیا ہوا، میرا عطا کیا ہوا پکڑو. اب یہاں پہ کیا ہے؟ جو میرا یہ رسول تمہیں عطا کر دے اسے نہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا عطا کرنا یوں ہی ہے جیسے اللہ کا، کیونکہ اس کا پھینکنا اللہ کو ہے. ہمارا بیٹا بیٹا بلا رما بابو کو جو کنکریاں تو نے پھینکی ہیں وہ تو نے نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بابو کو جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ بیٹھے ہیں اور جن کے ہاتھوں پہ تو نے ہاتھ رکھ کے اوپر بیعت لے لی ہے انہوں نے خود سے بیعت لی، وہ تو اللہ سے بیعت لی. سبحان اللہ. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کا ہاتھ. تو پہلے یہی تھا کہ جو اب تھے اسے پکڑو. اب اپنے مصطفیٰ کی باری کیا ہے کہ لوگوں جو میرا رسول تمہیں عطا کر دے بس اسے پکڑو. اور پھر مزے کی بات یہ ہے ما آتینا، گرامیٹیکلی یہ ما عموم کے لیے، یہ ما عموم کے لیے ہے خصوص کے لیے نہیں. جو بھی رسول تمہیں دے اسے پکڑو. جو بھی، اس میں یہ نہیں کہ میرا رسول جو کہے اسے تم اپنی عقل کے ترازو پہ تولو، اگر تمہاری عقل کے مطابق آئے تو لینا ورنہ نہ لینا. یہ نہیں ہے کہ جو میرا رسول تمہیں حکم دے اسے قرآن کے مطابق دیکھو، اگر وہ میرے قرآن کے میرے فرامین کے مطابق ہو تو لینا، اور اگر میرے احکام سے ہٹ کے ہو تو پھر اس کو نہ قبول کرنا. ایسی کوئی قید نہیں لگائی ہے. فرمایا ما آتیناکم، جو بھی تمہیں میرا محبوب عطا کرے وہ لے. جس سے روکے رک جاؤ، جس کا حکم دے کر. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے محبوب کا رکنا، کیونکہ اللہ نے یہ دیا ہے محبوب کو، اپنے محبوب کو یہ طاقت عطا کی ہے، یہ اختیار عطا کیا ہے کہ اللہ کے رسول چاہے تو کسی شے کو حلال فرما دے، چاہے تو کسی شے کو حرام. یہ سورہ اعراف کی 157 نمبر آیت میرے سامنے ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. پڑھتے جائیں اس آیت کو. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. فرمایا یہ رسول چیزوں کو حلال بھی کر دیتا ہے اور یہی رسول چیزوں کو حرام بھی کر دیتا ہے. اور اس کے آگے میں دلائل پھر دے دوں گا انشاءاللہ کتب احادیث سے اور اللہ کے قرآن سے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا ہے. کیونکہ رسول کا حرام کرنا وہ تنہا یہ نہیں کہ رسول کا حرام کرنا ہے، وہ در حقیقت اللہ کا حرام کرنا. میں اس پر پہلے یہ جو دعویٰ ہو گیا اس پر ایک دلیل دے دوں. یہ سنن ابن ماجہ شریف ہے، جلد نمبر اس کی 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا جناب مولانا 93 ہے، 97 صفحہ ہے. اور سنن ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث نمبر 12 ہے. فرمایا ما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ. رسول کا حرام کرنا کسی چیز کو ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا حرام کرنا. یعنی وہ رسول تک معبود نہیں. ما حرم رسول اللہ، ما جسے بھی اللہ کے رسول نے حرام کر دیا مثل وہ اسی طرح ہو گیا ما حرم اللہ، جیسے کہ اللہ نے حرام کیا. اس کی وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. لب تو اس کے ہلے مگر کلام تو خدا کے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں نہ ہو سکتا. سبحان اللہ. اللہ. اب اختیار، اس کا مطلب اختیار اللہ نے دیا
اور اختیارات ہوتے دو طرح۔ ایک کا تعلق اختیارات تشریعی جسے کہتے ہیں، اللہ کی شریعت کے ساتھ، احکام کے ساتھ، اور دوسرا اختیار تکوینی۔ تکوینی کیا؟ جو اللہ نے کائنات بنائی ہے اس میں تبدیلی کرنا، جو کر سکے وہ اختیار تکوینی رکھتا ہے اور مختار تکوینی ہے، اور جو اللہ نے دین اتارا ہے اس میں احکام میں کوئی تبدیلی کر سکے تو وہ مختار تشریعی ہے۔ بات سمجھنے پڑے، اللہ نے جڑے احکام نازل کیتے نے انہاں دے حکماں دے وچ تبدیلی کرنا، اس کو کہتے ہیں تشریعی اختیارات۔ اور جو رب نے کائنات بنا دی ہے، مثال کے طور پر اللہ نے سورج مشرق سے نکالنا یہ اپنی کائنات کا دستور بنا اور مغرب میں غروب کرنا، اور میرے مصطفیٰ چاہیں تو اسی تکوینی نظام میں تبدیلی کے لیے مولا علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج مغرب سے نکال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تکوین میں بھی اختیار ہو گیا اور تشریع میں بھی اختیار ہو گیا۔ اب تشریعی اختیارات جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں وہ کیا ہے کہ نماز جو ہے نا، نماز وہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وہ ہوگی تو اپنے ہی وقت پہ ہوگی، جو اوقات عطا کر۔ میں نے وہ جو بات کی تھی اس پر بھی دلیل آ جائے گی کہ جو اللہ کا رسول دے اسے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ قرآن کے مطابق ہے تو پھر مانوں گا، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو میں نہیں مانوں۔ ماں آتا رسول، جو بھی رسول تمہیں عطا کرے اور میں رسول اسے دے۔ اب شریعت مطہرہ کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ سورہ النساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر جناب والا 103 ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مقررہ اوقات میں فرض ہیں، مقررہ اوقات۔ اچھا میں اگر کہوں نماز عشاء کا وقت ہو جائے، مؤذن سے کہوں جی تو اذان نہیں پڑھنی، حضرت آپ اذان نہ پڑھیے، کیوں جی میں محفل پہ جا رہا ہوں، فوراً بعد میرا بیان ہے، عشاء کی فوراً بعد ایک چھوٹی سی تلاوت، تھوڑا لمبا سفر، میں وہاں سے آ جاؤں تو آدھی رات 12 بجے تک میں پہنچ جاؤں، پھر آپ اذان دیجیے گا، پھر جماعت ہوگی، کیا ایسا ہو سکتا؟ میری اتھارٹی ہے کہ میں اس کو آدھی رات تک دیکھوں، نہیں ہو سکتا۔ آپ فوراً کہیں گے آپ میں سے جولیات جانتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابوں کو ہوگا، نمازیں تو مقررہ وقت میں ہیں، حضرت آپ ان کو کیسے عشاء کو لے جا سکتے ہیں آدھی رات میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ یقیناً یہی بات کہیں گے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، مگر یہ دیکھیں مسلم شریف ہے، جلد نمبر جناب والا 1 ہے، کتاب المساجد ہے، صفحہ نمبر 274 ہے، حدیث طیبہ نمبر 1445 ہے۔ آقا فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الى نصف اللیل، اگر میں اپنی امت پر اس بات کو شاق گزرنا نہ سمجھتا، امت کو تکلیف اگر اس بات سے نہ ہوتی تو میں نماز عشاء کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا کہ شروع میں نہیں ادا کرنی، آدھی رات کو ادا کرنی ہے، اور اگر ایسا میں کر دیتا تو قیامت تک میری امت نماز عشاء کو آدھی رات کی ادا کرتی۔ کسی کی اتھارٹی نہیں، لیکن اللہ کے محبوب کا یہ اختیار ہے، وہ چاہیں۔ اچھا ایک اور بھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مقررہ وقت میں،
فجر کی زور کے وقت اگر پڑھو گے تو قضا ہے، ادا نہیں۔ ظہر کی عصر کے وقت پڑھو گے تو قضا ہے، ادا۔ عصر کی مغرب کے وقت پڑھو گے تو قضا ہے، ادا نہیں۔ ہر نماز اسی نماز کے وقت میں ہے کہ جو وقت ہو گیا جس نماز کا اسی نماز میں ہے، اور کائنات ساری میں مغرب پڑھی جاتی ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ مگر چلے جائیں آپ بتائیں گے یہ حج کے لیے، اور وقت ہو گیا سورج غروب ہونے کا، اور سورج غروب ہو گیا، نماز مغرب کا وقت ہے مگر آپ پڑھ نہیں سکتے۔ جنہوں نے حج کیا بھائی غروب ہو گیا میں چاہوں پڑھوں تو نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت اللہ فرماتا ہے کہ صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں اپنی نمازوں کی اوقات میں ہی پڑھی جائے گی جو اللہ نے مقرر کر دیے بزبان مصطفیٰ۔ اب وقت تو ہو گیا، سورج غروب بھی ہو گیا، میں مغرب کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کہا اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ آمنہ کے لال نے یہاں مغرب پڑھی۔ اب جن صاحب کو حکم دیا آقا نے بھی چلو بھی یہاں سے نکلو، مغرب ہو گیا، جب وقت پڑھیں ادا پڑھیں نماز، فرمایا یہاں سے اگلے مقام پہ جانا، مزدلفہ میں جانا، چلو بھائی وہاں چل کے نمازیں مغرب پڑھی گئی، اور وہاں چلتے چلتے تو وقت عشاء ہو گیا، تو فرمایا اگرچہ عشاء ہو گیا پر جب میرے محبوب نے یہاں مغرب نہیں پڑھی تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور کسی صحابی نے آگے سے یہ ضد نہیں لگائی کہ میں آپ کے حکم پہ کیوں عمل کروں، میں تو قرآن پہ عمل کروں۔ اللہ فرماتے ہیں نمازیں اسی وقت ہوگی جب ان کا وقت ہو جائے، تو وقت تو ہو گیا میں قرآن پہ عمل کروں گا۔ سبھی اصحاب نے حکم قرآن پہ عمل چھوڑ دیا، حکم مصطفیٰ کی تعبیر کی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے اس محبوب کو وہ اختیار دیا ہے، چاہے تو رب کے بنائے ہوئے قوانین میں بدعملی کے الہیہ تبدیلی فرما بھی دے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اللہ نے خود فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا محبوب عطا کرے وہ لے لینا، وہ قرآن سے نہ دیکھنا کہ قرآن کے احکام سے ٹکراؤ آ رہا ہے یا مطابقت پیدا ہو رہی ہے، جو بھی رسول تمہیں عطا کرے وہی قبول کرنا عبادت بن جائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں ایک اور بات کہتا ہوں، تشریعی اختیارات کو کیسے، شریعت میں کیا کیا احکام تھے اور کیا کیا اختیار تھا محبوب کو تھا۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4 ہیں۔ چلیے آئیے ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ پارہ نمبر 6 ہے سورہ المائدہ، اور سورہ مائدہ چھٹا ہی رکوع ہے، 6 نمبر ہی آئے ہیں سورہ مائدہ شریف کی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ 4 فرض اللہ نے قرآن کریم میں وضو کے بیان کیے، کہ وہ جو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہاتھوں کو کنڈلیوں سمیت دھونا، چہروں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ کوئی 5واں فرض ہے؟ میں اگر میرے دل میں آئے گی مسواک کر لیا کری جاتی ہے فرض ہے، تو میں اس کو فرض قرار دے سکتا نہیں، مگر اللہ کے محبوب ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کیا ذکر فرمایا، یہ مسلم شریف پڑھ لیں، 161 صفحہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، حدیث طیبہ نمبر 599۔ نبی پاک نے فرمایا لولا انا اشق علی المؤمنین لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف
تکلیف کا احساس نہ ہوتا، میں ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کو فرض کرتا۔ جبریل نہیں آیا کہ اللہ نے تو چار رکھی ہیں، آپ پانچواں اپنی طرف سے کیسے کر سکتے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ کوئی آیت کے تحت آپ کرتے، یا جبریل آیا ہے انہوں نے کہا کہ محبوب یوں کہہ دیجیے۔ سبھی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ محبوب اتنا مختار ہے، اللہ نے اسے مختار آپ دیا۔ مختار آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی مالک اپنی جائیداد کا کسی کو مختار آپ بنا دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا دینا میرا دینا ہے، اس کا بیچنا میرا بیچنا ہے، اس کا روکنا میرا روکنا ہے، اس نے جو بات کر دی وہ میری ہے، جو اس کے سائن ہوتے ہیں وہ میرے۔ یہی مختار عام صحابہ جانتے تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو مختار عام عطا کیا کہ اس محبوب نے جو کہہ دیا وہ تنخواہ اس کا کہنا نہیں ہے، زبان اس کی ہلے گی وہ بات خدا۔ اور میں اس پر مزید حضور کے تشریحی اختیارات پر میں بات ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سنن ابی داؤد شریف پڑھ لیجیے، جلد نمبر جناب والا اس کی 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 73 ہے، حدیث طیبہ نمبر 427 ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، لیجیے ان کا نام عن عبداللہ ابن فضالہ عن ابی قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال فیما علمنی وحافظ علی الصلوات الخمس۔ نبی پاک مجھے تعلیم دے رہے ہیں اور آقا نے فرمایا 5 نمازوں کی حفاظت کر، یعنی 5 نمازیں پڑھ۔ فقلت میں نے کہا اتنا هذه ساعات لی فیہا اشغال فقلنی بامر جامع اذا انا فعلته اجزا عنی۔ آقا مجھے جن اوقات میں نمازیں ہیں، مجھے ان وقتوں میں کام ہوتے ہیں بہت سارے، میں مصروف بندہ ہوں، 5 نمازیں میں پڑھ نہیں سکتا، میرے لیے آپ کو یہ آسانی کا حکم دے دیجیے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ حافظ علی العصرین، فرمایا عصرین کی حفاظت۔ چل 5 نہیں پڑھ سکتا تو 2 ہی پڑھ لے۔ صحابہ فرماتے ہیں وما کان من لغتنا، یہ لفظ ساری بولی جو ہے اس کے اثرات کی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فقل تو میں نے پوچھا وما اسرار، یا رسول اللہ یہ اسرار کیا ہے، یا اسرار کیا ہے؟ قال حضور نے فرمایا صلاۃ قبل طلوع الشمس و صلاۃ قبل غروبها، فرمایا فجر کی نماز پڑھ لیا کر، دوسری اثر کی پڑھ لیا کر، اللہ تیرے کو اجر ثواب عطا کرے۔ اب یہ مکتبہ فکر دیوبند کی شکیل ہے، لیکن میں اس کے آگے بس حدیث نمبر لکھا ہے 428، آگے کوئی بات نہیں کہ نہیں لکھا یہاں پہ کہ جبریل آ گیا اور اس نے کہا کہ کسان دن میں تو 50 اللہ نے دنیا سن انہاں تو شب معراج ہی پر تالی معاف کرائیاں تے 5 رہ گئی۔ اور اللہ فرماتا ہے سونیا وہ 50 تے بھی نہیں رہی، گل تو تے آ گئی 3 وچوں ہور چھک لئی۔ میری گل سمجھو، سبحان اللہ، بالکل نہیں۔ اور کسی صحابی نے بھی نہیں یہ اطلاع یا رسول اللہ سانو آتے ہو 5 پڑھو، 2 پاتے ہو 2 پڑھو، کام تو سانو بھی نہیں۔ وہ صحابہ جب نہ جبریل آیا، نہ اللہ نے کوئی ایسا حکم نازل کیا، نہ کسی صحابی نے اعتراض کیا، کیونکہ کل اصحاب بھی جانتے تھے کہ 5 سے 50 سے 45 کام کروانا بھی اسی محبوب کا فضلہ ہے، اور 5 میں سے جس کے لیے جتنی چاہے معاف کروا دے، اللہ نے اسے مختار پر بنا کے بھیجا۔ اور
جڑا آپ میں نبی ورگا تے نبی میرے ورگا وہ آپ دے نمازیاں نوں کہہ کے دیکھے نبی تسی 4 پڑھ لیا کرو 2 بھی چھڈو 4 پڑھ لیا وہ پھر اللہ نے جو مقام میرے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے وہ کائنات کے اللہ نے کسی اور کو مقام عطا اللہ کوئی ایک معاملہ نہیں یہ احکام تشریعی اللہ کی شریعت نماز دیکھو تو اس کے اوقات میں بھی حضور نے اپنی مرضی سے تبدیلی کی اللہ کے دیے ہوئے اختیارات جہاں دیکھا گیا تو یہاں بھی آپ نے تبدیلی اور آگے اگر حج کی بات کریں ایک ایک رکن میں دیکھ لیجیے جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں سبھی میں حضور کا عمل دیکھ لیجیے اور اختیارات دیکھ لیجیے اگر بات کریں جناب والا اس کی حج کی تو یہ کتاب ہے سنن نسائی میرے سامنے جلد نمبر جناب والا اس کی 2 ہے اور دوسری جلد کتاب بنا سکے حج سے شروع ہوتی ہے اور دوسری جلد کی پہلی حدیث طیبہ ہے اور ویسے نمبر وائز اس کا نمبر ہے 2619 ان ابی ہریرہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس نبی پاک لوگوں کو خطبہ دے فقال ان اللہ عز وجل قد فرض علیکم الحج نبی پاک نے فرمایا لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے فقال رجل فی کل عام ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے فسکت سرکار چپ ہو پھر کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے حضور خاموش ہے پھر کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ میں نے پوچھا ہر سال حج فرض ہے آپ نے فرضیت کا بتایا مگر یہ نہیں بتایا کہ ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار کیا ہر سال فرض ہے فقال آقا نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت وہ چپ کرے گا سوال نہیں کری دے یہ میں ہاں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے یہ نہیں کہا کہ جبریل آ کے کہتا بھی ہاں کہہ دے میری بات سمجھیں آدھا حضرت پر احمد نہیں آئی وہ زبان جس کو سب کون کی کن ادھروں کون نکل جائے کہ ہو جاتا ہے اس کی نافذ حکومت میں آپ دیکھیں یہاں بھی اس کو موخر نہیں کیا کہ بھئی میں نے کہا تھا آج فرض ہے اب تم نے یہ بات پوچھ لی ہے اب ٹھہرو میں اللہ کے حکم کا انتظار کہ اللہ کا کیا حکم ہے اگر حکم خدا ہوا کہ ہر سال ہے تو پھر ہر سال فرض ہے اگر حکم خدا ہوا کہ نہیں زندگی میں ایک بار ہے تو پھر ایک بار ہی رہے گا آقا نے اپنے پاس سے کہا فرمایا نہ جبریل کا انتظار ہے نہ اس سائل کو کوئی توقع کے لیے کہا کہ کھڑو جا اور پھر انتظار کر لیں گے نہیں آقا نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال والی مرحوم اختیار ہے ہاں کہیں تو ویسے شریعت پڑھتے اگر نہ کہیں تو ویسے شرعی احکام میں اللہ نے اختیار اپنے معمول کو عطا کیا اچھا مزید اس کو دیکھنا ہے تو میں نے جو بات کر دی تھی ہر رکن اسلام میں آقا کا اختیار تو سنن ابی داؤد شریف میں دیکھ لیجیے اس میں صفحہ نمبر 345 پہ حدیث طیبہ لیجیے روزے کو دیکھ لیتے پہلی جلد ہے اور حدیث طیبہ نمبر باب نمبر جناب والا 37 ہے 37ویں باب کا کی پہلی حدیث ہے سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345 اور حدیث طیبہ نمبر 2290 ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ گیا قال اس نے کہا حلقت یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حلق آقا نے فرمایا وما شأنک تیرے ساتھ کیا ہوا قال وقعت علی امراتی فی رمضان میں نے رمضان کا روزہ رکھا تھا اپنی زوجہ سے مباشرت کر بیٹھا تھا دوران روزہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا
میرا تو ادھر ٹوٹ گیا. فقال آقا نے فرمایا حل تاجدو بات ترتکو رقبت, تیرے پاس کوئی غلام آزاد کرنے کے لیے ہے کہ تو اس روزہ کے کفارہ کے طور پر غلام آزاد کر سکے؟ قال اللہ, اس نے کہا جی نہیں کوئی غلام. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين, پھر تیرے کی ہمت ہے 2 مہینے سے لگاتار روزے رکھ سکے؟ اس آخیا جی میرے کو ایک نہیں پیا تو میں 2 مہینے سے کیویں رکھا؟ نہیں یا رسول اللہ, میں 2 ماہ کے نہیں رکھ سکتا. اگر فرمایا فهل تستطيع ان تطعم 60 مسکینا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ہمت ہے تیرے پاس اتنی استطاعت؟ قال اللہ, اس نے کہا نہیں. قال اجلس, آقا نے نہیں فرمایا پھر چلا جا, میں تے ڈاکیے ہی ہوں. ایسے میں کچھ بندے کچھ پھر کیا تھے, نبی تو ڈاکیا اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے, اپنی امت کو سنا دیتا ہے. یہ باقاعدہ کتابیں چاہیے, وہ تو پیغام رساں ہے, بس اس کی اتنی حیثیت. آقا نے نہیں کہا بھی میں تو ڈاکیا تھا, رب کا جو پیغام ہے وہ میں نے دے دیا, اب تیرے پاس ہمت نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا غلام آزاد کر سکے گا؟ کہا نہیں. میں نے کہا کہ 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے؟ تم نے کہا نہیں. میں نے کہا کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو نے کہا نہیں. اب چلا جا, جا میرے پاس کوئی نہیں. جا کعبے کو تھام, غلاف کعبہ کو چپٹ جا, یا جا کے تو اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لے, یا تنہائیوں میں شب بیداری کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر. اب تیرا معاملہ ہے اور رب کا معاملہ ہے, اب وہ جانے اور تو جانے. اب میری اس میں کوئی ہمت نہیں ہے, جو کام میرے سپرد تھا میں نے پہنچا دیا, اب میں کچھ نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا بیٹھ جا. سبحان اللہ. کیوں اما سائل فلا تنہر, رب دا حکم سنیا, کوئی سوالی آ جائے انہوں موڑنا نہیں. بیٹھ جائے. بہت ہی نبی سب سے پیارا کہ فی تمر, ایک تھاڑ آ گیا حضور کی بات کا جو فقالا تصدق بھی, حضور نے فرمایا اے کھجورا لے جا تے جا غریباں کو تقسیم. سبحان اللہ. فقال یا رسول اللہ ما بین ربتین آمن بیتی افقر منا, اے بھی مسجد نبی کے دروازے تک گیا تے مڑ کے آ گیا, آنکھوں میں جان سونے کے جسم تے کم کبھی ہے. سرکار نے فرمایا جاتا نہیں یا رسول اللہ, میں ہوں تھوں تک جاندیا نظر مالی یہ مدینے کے میتھوں بات 4.5 تو زیادہ غریب گاری کوئی, میں کتنا غریباں کی بنتا. ہوں بھی آقا نے بھی فرمایا بھی آپ دل کو اتنی بھی ہمت کوئی نہیں ہے اتنا میں کوڑوں تھوڑا جا کھولیا کوئی تو ہی کر کو بھائی رکھ دے تھے کہ تنا تے جا ہوں تو جانے تے تیرا رب جانے, رب دی تقسیم ہے, انہیں دل کو اتنا غریب بنایا, میں کی کر سکنا؟ آقا نے نہیں فرمایا. قال, وہ صحابی فرماتے فدائی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت سرایا, نبی پاک کو نکال سن کے مسکرا ہوئے. سرکار نے دانت مبارک موتیاں بن کے نظر آ گئے. آقا نے فرمایا آج یہ ہوں ایام, یا آپ کھانا گھر والے کو کھلا دے تیرا کفارہ تھا. اور یہ ہے حدیث پڑھو جڑیاں میں پڑھے سامنے تے او گل پڑھو جیڑی مولوی لکھی ہے اس کا نام محمد یا علی ہے, اس کے چاہنے سے کچھ نہیں. تقویت الایمان میں کہ وہ کسی شہر کا مالک کو مختار نہیں, یہ بھی لفظ ہے, یہ مختار کوئی نہیں, اللہ نے مالک بنایا نہیں, اپنے نبی کو اختیار دیا نہیں. تو یہاں پہ لکھو, یہ تمہارے اداروں کی چھپی کتابیں ہیں, یہاں لکھو. چلو بین ستوری لکھ دو, بھئی جبریل آیا تھا, اس نے کہا تھا چلو اتنی گنجائش ہم مزید دے دیتے ہیں, آپ یوں کہہ. جب حضور نے اسے یہ کہا تو پھر کوئی صحابی بھی نہیں کھڑا کہ تو ساتھ بے اختیار
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਡਾਕੀਏ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। क्योंकि साहबा जानते थे अल्लाह ने खुद फरमा दिया, मा आताकुम रसूल फखुजू, जो भी रसूल तुम्हें अता करे ले लो। रसूल का देना तनहा रसूल का देना नहीं है, रसूल का देना हकीकत में खुदा का था। सुभान अल्लाह। इस पर मजीद पढ़ना तो सूरह तौबा की आयत नंबर 74 पढ़, वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूल, रसूलु अगनाहुमुल्लाहु व रसूल। अल्लाह। और देखें ज़मीर इसमें वाहिद किया है, थोड़ा सा मसला मुश्किल है, बस इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो फिर समझ आएगा। ये जो मेरे मुंह से बात निकल गई ना कि जो अल्लाह का देना है, जो रसूलुल्लाह का देना, वो तन्हा रसूल का देना नहीं, खुदा का देना। अब गौर करेंगे 74 नंबर आयत। अल्लाह फरमाता है वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने फजल से अता किया। अरबी ग्रामर का कहता है जब दो जातों का जिक्र हो तो आगे ज़मीर दो की आए। भाई मैं मिसाल दूं, मेरी मदद की मोहतरम भाई साहब ने और अपने साहब ने, इन दोनों ने मेरी मदद कर दी। जब दो ने की तो फिर आगे मैं क्या कहूंगा? इन दोनों ने, मैं कहूँ इन्होंने भी की, इन्होंने भी की, बस इस एक ने मेरी मदद कर दी। हुण बंदे पूछण कि तुसां दो वाला इशारा कीता है ते आखण लगे आख्या एक ने मदद कर दी, इन्हां दोनां चों किहड़ा है? मेरी गल समझ। तो मौला जब तू पीछे दो का जिक्र कर रहा इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, तो आगे मेरे फजले है बात क्यों नहीं आया? इन दोनों ने अपने फजल से की, फजले ही क्यों आ गया? ये तो वाहिद की है, पीछे दो जातों का जिक्र हो रहा है। तो ग्रामर का कायदा ये है जब पीछे जातें ज्यादा हो जिनका जिक्र हो और आगे ज़मीर एक आ जाए तो वो ज़मीर लौटती है उसकी तरफ जिसका जिक्र ज़मीर के करीब। तरतीब देख लो, जिसका जिक्र ज़मीर के करीब होगा लौटेगी उसकी तरफ। अगर ये काम सबने किया होगा जिसका तरतीब वार जिक्र हुआ, मगर अगर ज़मीर एक की आ गई है तो वो उसकी तरफ लौटेगी जिसका जिक्र ज़मीर के करीब है। थोड़े से गौर कर लो, कामयाब के 74 नंबर आयत पढ़ ले आगे सूरह तौबा की। अल्लाह फरमाता है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ने भी मदद की थी, अल्लाह ने भी गनी कर देता, रसूल ने भी गनी कर देता। मिन फदलिही, कल्ला एक ज़मीर वाहिद की लाके थोड़े ग्रामर के एतबार पर देखो, इस ज़मीर के नेड़े रसूल का जिक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब दसना चाहता है इस कल्ले पर लौटा देवा ज़मीर, क्योंकि जेड़ी इहने गनी कीता ना जिन्नू, ओनू कल्ले इसने नहीं कीता, ओनू हकीकत विच खुदा ने गनी। तो इसलिए किसी साहबी ने नहीं कहा या रसूलुल्लाह ये आपने क्या किया? हुक्म खुदाबंदी यही तक है कि भाई मिस्कीनों को खाना मिला दो, 60 को कफारा रोजे का यही है। 2 माह के लगातार रोजे रख लो, कफारा यही है। गुलाम को आजाद कर दो, कफारा यही है। आपने आगे क्या कर दिया कि साहब जानते थे इस रसूल की गल कली ये दी गल नहीं, ये दी गल हकीकत में खुदा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई एक मामला नहीं है। नबी पाक हिजरत के लिए जा रहे, जनाब सिद्दीक अकबर के साथ है, मोड़ मोड़ के जनाब सिद्दीक पीछे देखते हैं, सुराका बिन मालिक आ गए। अब काफिरों ने क्या किया था? अबू जहल वगैरह ने उनका जो लेके आएगा सुर्ख दाढ़ीदार उससे इनाम दिए जाएंगे और मुंह मांगा इनाम मिलेगा। काफिर जो लालची थे वो पीछे लग गए और इत्तेफाक से सुराका बिन मालिक उस रास्ते पे गया जिस रास्ते आमिना के लाल जा रहे थे। जनाब सिद्दीक अकबर देखते हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, आका ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। सूरह तौबा में
میں ایک یقول لصاحب الا تحزن اللہ، اللہ فرماتا ہے آپ یاد کرو اس وقت کو جب آپ اپنے صحابی سے کہہ رہے بے غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ اگلا مہینہ آ رہا ہے شاید اس لیے کہ انشاءاللہ میں بڑی وضاحت سے عرض کروں گا۔ اب وہ حضور سراقہ آ گیا، زمین کو حکم دیا، زمین اس کے گھوڑے کے جو ٹانگیں تھی اگلی وہ یہاں تک گھٹنوں تک زمین میں لمس گئی۔ اس نے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، 3 بار آقا کے کندھے پہ زمین نے چھوڑا، 3 بار زمین نے پکڑا۔ آقا نے فرمایا تمہیں دنیا کی لالچ ہے تو جاؤ کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن تمہیں پہنائے۔ حضور نے فرمایا اب کیسر و کسرا کے وہ جو اسلامی ریاست میں شامل ہوئے وہ دور خلیفہ اور سونا مرد کے لیے حرام ہے، انگوٹھی سونے کی نہیں پہن سکتے۔ حضور ہی کے دور میں شخص پہن کے آ گئے، حضور نے فرمایا اتارو، یہ اتاری اس نے پھینک اور پھینکی بھی کیوں کہ بس پھینکی، بعد میں کسی نے کہا اتارو یار تم نے اتار دی، تمہارے لیے جائز دی، تم لے جاؤ گھر میں جا کے گھر والی کو دے دینا، کسی کے استعمال میں آئے۔ انہیں آخر سرکار نے لوائی ہے تو میں چکا سبحان اللہ۔ جب حضور کے کہنے پہ اتاری ہے، پھینکی ہے تو اب میں اٹھانے والا نہیں، اب پھینکتی ہے تو پھینکتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سونا مرد کے لیے جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو آقا کریم اس کی انگوٹھی نہ اترواتے، نبی پاک نے اتروا دی تو اس نے پھینک دی۔ اب وہی سراقہ بن مالک ہے، جب کیسر و کسرا کے آزاد ہوئے، دور عمر فاروق ہے، حضرت عمر فاروق کے پاس کنگن آئے کیسر و کسرا، آقا نے فرمایا سراقہ کے تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق نے وہ امیر المومنین فرمایا سراقہ کدھر ہے؟ حاضر کیسر و کسرا کے وہ سونے کے کنگن پہنائے، جناب عمر بھی نہیں آکھیا، نبی پاک نے اپنے انداز میں فرما دیتا سی، پر شریعت مصطفیٰ پاک واسطے جائز نہیں۔ میں نہیں پوا سکتا، کسی صحابی نے بھی نہیں کہا کہ جناب عمر آپ تو احکام میں بہت سخت ہیں، یہ مرد ہے، یہ سونا ہے، آپ اس کو پہنا رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق بھی جانتے تھے اور وہ صحابہ جو خاموش تھے اور اعتراض نہیں کیا وہ بھی جانتے تھے اگر مرد کے لیے حرام ہے تو حرام بھی تو مصطفیٰ نے کیا ہے، جس کے لیے حرام کر رہے ہیں اس کے لیے حلال بھی وہ اپنا خلاف ہے۔ تو اللہ نے اختیار کیا ہے ایک ہی چیز کسی کے لیے چاہے تو جائز کرتے اور کسی دوسرے کے لیے چاہے تو وہی چیز جو ہے حرام فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے قرآن کریم سے رکھتا ہوں، سورہ بقرہ شریف ہے اور یہ آخری آیات ہے سورہ بقرہ کی، جس کے بعد چند آیات رہ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 گواہ معاملات میں بنا لیا، 2 گواہ، 2 بنا لیا۔ جب گواہ بنانے ہو 2 بنا، لیکن بخاری شریف میرے سامنے ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، کتاب شہادت پڑھ لیجیے۔ نبی پاک نے فرمایا جہاں تیرا حذیفہ انصاری آ جائے وہاں دوسرا گواہ نہ مانگنا، یہ ایک ہی 2 کے برابر۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کریم ہے، سورہ جناب والا النساء کو ابتدا سے پڑھ لے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن مولا علی شیخ خدا نے یا رسول اللہ میں نکاح کر سکتا ہوں، فرمایا فاطمہ کے ہندیاں کو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ وہ نہیں آگیا سوڑیا قرآن میں ہے 2 3 کیا کر، اللہ کا حکم ہے میں لفظی بنا کر ذاتی نہیں بنا کر۔ توجہ ہے جی؟ سورہ لقمان پڑھ لیجیے، 21واں پارہ ہے، 18 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تمشوا فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو مگر وقت آیا طواف کعبہ کا، مکہ فتح ہوا، میرے مصطفیٰ نے سینہ مبارک تان دیا اور حکم دیا سرکار نے پہلے 3 چکر سینہ تان کے لوٹے۔ سبحان اللہ۔ کسی صحابی نے کیا کیا اساں تہاڈا وہ حکم لینا ہے جڑا قرآن نال نہ ٹکرا، یہ تہاڈی گل قرآن نال ٹکرا دے، اللہ دے حکماں دے عمل تے روئے زمین تے کسے بھی حصے تے ہوے اوتھے ہی کرنا ہے۔ تے ہن حرم کعبہ جا کے اس حرم دے وچ مطاف میں جا کے اساں نام دے
فرمانے نہیں کر سکتے. صحابہ نے کیا. اب قیامت تک رمل جسے کہتے ہیں پہلے 3 چکر جب تک سینہ تان کے نہیں لگائے گا اس کا عمرہ اور حج قبول نہیں ہوگا. قبول تبھی ہوگا جب مصطفیٰ کی ادا کو ادا کرے. معلوم ہوا اللہ نے تشریعی اختیارات بھی دیے اور تقویتی بھی. چاہیں تو اللہ کی شریعت میں بھی تبدیلی کر دیں, چاہیں تو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں بھی تبدیلی فرما دیں. اللہ نے اپنے محبوب کو مختار کل بنایا. اللہ اپنے محبوب کے صفات اور فضائل کو ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.